اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ہدایہ پروڈکشنز کا شکریہ ادا کروں گا اور انہیں مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے آج کے وقت کے ایک بہت اہم مسئلے پہ گفتگو کے لیے سماج کے مختلف طبقات سے اسپیکرز کو انوائٹ کیا ہے۔ اسلاموفوبیا کے تعلق سے میرا پہلا سبمیشن جو میں نے عنوان میں بھی رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلاموفوبیا ہے یا مسلم فوبیا ہے، نفرت اسلام سے ہے یا نفرت مسلمانوں سے ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ اسلام کو اکثریت نے مسلمانوں سے دیکھا ہے، مسلمانوں سے سیکھا۔ مسلمان جن جن علاقوں میں، جن ممالک میں، جہاں جن سوسائٹیز میں گئے، انہوں نے جو کچھ کیا اس کو دیکھ کے لوگوں نے اسلام کو سمجھا اور اسلام کے بارے میں ایک رائے قائم کری۔ تو اس خاکسار کو ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ اسلام سے نفرت کا نہیں بلکہ مسلمانوں سے نفرت کا ہے، کیونکہ اسلام کو جو سمجھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ اسلام سے نفرت کر سکے، کیونکہ کوئی بھی ایسا نظام جو ہیومن سینٹرک ہو، یونیورس سینٹرک ہو، جو نہ صرف انسانوں کی بلکہ تمام کائنات کی، اس زمین پہ رہنے والے ہر چرند پرند، پیڑ پودے، انسان جانور کی خیال رکھے، ان کی نشو و نما کا خیال رکھے، اس سے کسی بھی سمجھدار اور سوجھ والے کو نفرت نہیں ہو سکتی۔ ایک ریپرزینٹیٹیو تصویر میں یہاں آپ کے سامنے شیئر کروں گا جو اس وقت کے موجودہ منظر نامے کو پیش کرتی ہے۔ یہ پلے کارڈ جو ہے، یہ جو بینر ہے، یہ کیا کہتا ہے کہ لیس اسلام برنگس لیس ٹیرر، نو اسلام نو ٹیرر۔ یعنی ایک بڑا جو آج کا مسئلہ ہے اور جو ایک آبزرویشن ہے لوگوں کی، جو شکایت ہے کہ وہ اسلام کو دہشت گردی سے، ٹیرر سے لنک کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام نہیں ہوگا تو ٹیرر نہیں ہوگا، کیونکہ بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی مسلمان ہیں یا مسلمان ٹیررسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اس موضوع کو میں نے لوزلی دو ڈومینز میں یا دو پہلوؤں میں رکھا ہے، ایک سیاسی پہلو اور ایک سماجی پہلو۔ سیاسی پہلو میں سب سے اہم چیز جو سب سے زیادہ جس کی گفتگو ہے، چرچا ہے، وہ ٹیرر ہے کہ مسلمان یا اسلام جو ہے، میں مسلمان ہی کہوں گا، اسلام نہیں کہوں گا، وہ دہشت گردی پھیلانے والے ہیں۔ یہاں پہ اس کو میں نے پولیٹیکل اس لیے کہا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں سیاسی ڈومین میں، سیاسی پہلو میں نظر آتی ہے، اور اس پہ میں گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ سیاست میں مقصد جو ہوتا ہے وہ حصول اقتدار ہوتا ہے، ٹو کیپچر پاور۔ جہاں ڈیموکریسیز ہیں وہاں ووٹ لے کے یا کسی بھی انداز سے، تو سیاسی طور پہ کسی ایک کمیونٹی کو ایک خاص نیگیٹو چیز سے لیبل کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی پاپولیرٹی ختم ہو یا اس کو پچ کیا جا سکے دوسری کمیونٹیز کے اگینسٹ، ایک پولرائزیشن ہو جس کی وجہ سے ووٹ پیٹرن ہماری ایڈوانٹیج کے لیے آ جائے، ووٹ ہمیں بہتر مل سکے۔ تو بنیادی طور سے، اور اس میں دیکھیے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ بہت اہم بات یہ ہے کہ کہیں پہ مسلمانوں نے بھی اقتدار کے معاملے میں اسلام کی پکار لگائی ہے، اسلام کی دہائی دی ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے طور سے پولرائزیشن چاہا کہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں تقویت مل جائے گی اگر دنیا بھر کے یا اور مسلمان بھی ہمارے ساتھ جوڑ سکیں۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ چیزیں ہوتی آئی ہیں، اور اس پہ اتنا لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ میں اس رخ پہ گفتگو ضمنی طور سے ضرور آئے گی۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر جو سماج سے جڑی ہوئی چیز، اچھا یہ بالکل ٹائٹ چیمبرز نہیں ہے، سیاسی چیزوں کا اثر سماج پہ بھی ہے، سماج کا اثر سیاسی پہ بھی ہے، تو یہ صرف یہاں پہ میں نے ایک لوز کلاسیفیکیشن کی ہے۔ سماجی ڈومین میں، سماج میں جہاں مسلم سوسائٹیز کا انٹریکشن نان مسلم سے ہے، وہاں ایک بڑی چیز جس کا ذکر ہوتا ہے اور جس کے نظارے بھی ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مسلمان انٹالرنٹ ہوتے ہیں، ان میں قوت برداشت نہیں ہے، یہ کرٹیسزم کو، تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے، خاص طور سے اگر ان کے
مذہب سے متعلق کوئی بات کی جائے، اور اس کے جیسے میں نے کہا کہ اس کے ہم چرچے سنتے رہتے ہیں کہ کہیں پہ کسی نے اسلام کو برا کہا، رسول اللہ کو برا کہا، تو اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ اتنا طے شدہ ہے کہ بہت سے جو لوگ اپنا ایجنڈا پہ اس قوم کو چلانا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھڑکانا ہے، پرووک کرنا ہے تو نبی کو برا کہہ دو، مسجد میں کچھ گندی چیز ڈال دو، اس کے لیے لوگ فوراً پرووک ہوتے ہیں اور بھڑک جاتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برداشت انہیں کسی قسم کی نہیں، انٹالرنٹ ہیں، کسی بھی طرح کی تنقید پسند نہیں کرتے، اگر ان کے سسٹم پہ، ان کے مذہب پہ، ان کے طور طریقے پہ تبصرہ کیا جائے، کرٹیسائز کیا جائے تو اس کی برداشت انہیں نہیں ہے۔ انہیں ایک انٹالرنٹ سماج ہے، ایک ایسا سماج ہے جس کو بالکل صبر و تحمل نہیں ہے۔ دوسری چیز کہی جاتی ہے کہ یہ کمیونل ہے، متعصب ہیں، تعصب کرتے ہیں، اور اس کا ایک پہلو دیکھیں، کمیونلزم کی بات جہاں تک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کمیونٹی میں ایک انہیرنٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح یا غلط ہے کہ اس میں بعد میں آؤں گا، لیکن یہاں پہ یہ چیز زیادہ پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے، اور اس میں ایک چیز اس سے بھی جوڑی جاتی ہے کہ یہ ہمیشہ گروپس میں رہتے ہیں، اپنے علاقوں میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے مرکز یا فوکس جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی مسجد بھی بنتا ہے کہ وہیں اکٹھے ہوتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، اور سلائٹلی انسالوبل ہیں، انسالوبل اس سینس میں کہ یہ جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں کی دیگر آبادیوں کے ساتھ نہیں مکس ہوتے ہیں، ان کے پروگراموں میں اتنا حصہ نہیں لیتے، اپنے پروگرام میں انہیں نہیں بلاتے، ان کی جو فیسٹیولز ہیں، تہوار ہیں، ان میں نہیں ملتے، یعنی سالوبل نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑا سا انسالوینٹ سوسائٹی ہے کیونکہ کمیون بیسڈ ہے، اپنی کمیونٹی پہ بیسڈ ہے۔ تیسری ایک چیز جو اکثر کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یعنی ایروگینٹ ہے اور ایکسٹریمسٹ ہے۔ ایکسٹریزم کو ٹریڈ سے بھی ملایا جاتا ہے کہ مزاج میں ان کے تیزی ہے، بد مزاجی ہے، جھگڑالو ہے، جھگڑے کرتے ہیں، اور شدت پسندی ہے ان کے اندر۔ اور آخری چیز جس کا بہت ذکر ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں جو کامن سب سے اہم ہے، باقی تو بہت، یہ فہرست بڑی لمبی ہو سکتی ہے، کہ یہ عورتوں کے تئیں غیر منصف ہیں، انفیئر ٹورڈس ویمن، عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ان کو آپریس کر کے رکھتے ہیں، ان کو دبا کے رکھتے ہیں، ان کی تعلیم پہ توجہ نہیں دیتے، ان کی تربیت پہ توجہ نہیں دی جاتی، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے یہ وہ ہیں جو پرسیپشنس ہیں، لیکن ان کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بالکل بیس لیس ہے۔ ہمارے سماج میں سب نہیں تو ایک اچھا خاصا طبقہ ان چیزوں کا اظہار کرتا ہے سماج میں، یہ نظر آتی ہے مسلم کمیونٹیز میں، مسلم سوسائٹیز میں۔ لیکن کیا یہ اسلام کا حصہ ہے؟ کیا اسلام ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے؟ کیونکہ یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے جو دیکھیے میرا آج کے اس پریزنٹیشن کا مین فوکس یہ رہے گا کہ جن چیزوں کی وجہ سے لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں وہ اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں۔ وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں در آئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں یا کر دی گئی ہیں، اور ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن سے تعلق نہیں ہے تو ان رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو نہ کیا، نہ انہیں نیچرلی پروموٹ کیا، تو نہ وہ سیرت پاک کا حصہ ہیں، نہ وہ قرآن کا حصہ ہے، وہ کہیں سے در آئی ہیں، اور وہ ہمارے سماج کا، ہماری تھاٹ پروسیس کا، ہمارے روزمرہ کی زندگی کا اتنا زبردست حصہ بن گئی ہے کہ ان کو ہم نے دین سمجھ کے نہ صرف اپنا لیا ہے بلکہ اس کے تئیں ہماری شدت ہے کہ نہیں، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہم ایسے ہی کریں گے۔ اب یہاں پہلی آیت جو میں سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ بہت ہی زبردست انکلوزیو کنسیپٹ ہے جو قرآن دیتا ہے اسلام کے بارے میں، کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، یعنی متقی ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کی 3 حصے بہت اہم ہیں، میں ان کو 3 حصوں میں اگر بیان کروں آپ کو۔ پہلی بات تو یہ کہ سب انسان جو ہیں، ساری انسانیت ایک مرد اور عورت سے پیدا ہے۔ تو اب دیکھیے جو ایک ہی مرد اور عورت کی جو اولاد ہوتی ہے تو ان کو ہم بہن بھائی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہیومینٹی کا رشتہ قرآن ہمیں دیتا ہے کہ آل ہیومن بینگس آر برادرز اینڈ سسٹرز۔ ہمارے ہاں مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ اس کا چلن کم ہے اور اسلامی اخوت کی بات زیادہ ہوتی ہے۔ اسلامی اخوت کو اپنی جگہ رکھیے ضرور ہے، لیکن یہ انسانی اخوت ہمارے یہاں کہاں گم ہو گئی؟
کیونکہ قرآن کا تو یہ حکم ہے. کیونکہ یہ میں وہ مثالیں دے رہا ہوں کہ جب ہم قرآن سے ہٹ رہے ہیں اور اپنی خود ساختہ چیزیں دین میں داخل کر رہے ہیں اور اس پہ ایڈیمنٹ ہیں. کیونکہ اسلامی اخوت اور اسلامی یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کمفرٹیبل ایگزسٹنس کی بات نہ ہوتی ہے تو یہ ہمارا پیارا وطن بھی تقسیم نہ ہوتا. یہ پاکستان وجود میں اسی سوچ پہ آیا، حالانکہ اس کے جو نتائج ہیں وہ آج ہمارے سب کے سامنے ہیں. تو انسانی اخوت کا جو کنسیپٹ قرآن دیتا ہے کہ سب انسان آپس میں بہن بھائی ہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، تو ہم اس انسانی رشتے کو ہمیشہ جوڑ کے رکھیں ہی نہیں. ہر انسان کو انسان سے محبت ہوگی. دوسری بات یہ کہ قوم و برادریاں جو وجود میں آئیں وہ صرف پہچاننے کے لیے تھیں، وہ اپنے آپ کو بلند اور سرخرو رکھنے کے لیے نہیں تھیں کہ صاحب سید زادے جو ہیں وہ زیادہ بہتر پوزیشن پہ ہیں بنسبت دیگر طبقات کے، یا خان برادری جو ہے وہ بہتر ہے، یا صدیقی برادری. ہمارے یہاں آج برادریوں کے ساتھ بڑا تعصب ہے، جس کا کھلا یعنی ہمیں احساس جب ہوتا ہے کہ جب شادیوں کے معاملے ہوتے ہیں کہ وہاں لوگ اونچی اور نیچی برادری کی بات کرتے ہیں، یعنی جو چیز اسلام میں کہیں نہیں تھی. کیونکہ تیسرا نقطہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ افضل وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے، اور متقی کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات پہ جو جتنا اتباع کرتا ہے، جو اللہ کے احکامات کو جتنا مانتا ہے، جتنا انہیں سبمٹ کرتا ہے، اتنا ہی بڑا اس کا تقوی ہے، اتنا ہی بڑا وہ متقی ہے. تو اللہ کے ہاں تو عزت تقوی سے ہے، لیکن ہمارے ہاں برادری کے مقام سے ہے، یا پیسے سے ہے، یا سیاسی حیثیت سے ہے. ہمارے یہاں رشتے انہی چیزوں پہ ڈھونڈے جاتے ہیں کہ سیاسی حیثیت کیا ہے ہمارے ہونے والے سندھیانی کی، مالی حیثیت کیا ہے ان کی، اور برادری کی حیثیت کیا ہے. کیونکہ برادریوں کی کلاسیفیکیشن ہم نے اپنے حساب سے کر رکھی ہے جو بالکل غیر قرآنی ہے، اور ایک نئے قسم کا تعصب ہمارے یہاں وجود میں آتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے اس اہم نقطے پہ جب ہم قرآن سے ہٹ رہے ہیں تو اس کے نتائج لوگوں کو محسوس ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے اوپر ہی واپس آتے ہیں. کیونکہ دیکھیے مکافات عمل کا اصول ہے جس کو کرما کہا جاتا ہے کہ جو اگر ہم اچھا کرتے ہیں تو وہ اچھا ہی ہماری طرف لوٹ کے آتی ہے، اگر ہم برا کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری طرف لوٹ کے آتا ہے. یعنی وی ہیو ٹو ریپ واٹ وی سو، جو ہم بوتے ہیں وہ ہمیں کاٹنا پڑتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ میں کیکر بوؤں اور اس سے توقع کروں کہ یہاں آم کا پیڑ نکل آئے گا. جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے. دوسرا انکلوزیو بہت بڑا نقطہ جو ہے وہ قرآن کے تعلق سے ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے نازل کی گئی ہے، برحق کتاب ہے، حق پر ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہے. یہاں بھی یہ چیز بڑی اہم ہے کہ قرآن یقیناً نازل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، لیکن یہ تمام انسانیت کے لیے تھی. قرآن کہیں نہیں کہتا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. اور میں اپنے بچپن کی بات اگر میں یاد کروں اور آپ سے شیئر کروں کہ میرے بچپن میں نے وہ دور دیکھا ہے کہ جہاں اس بات پہ بحث ہوتی تھی کہ قرآن غیر مسلم کو دیا جانا ہے یا نہیں. بہت عرصے بعد ہم اس سوچ سے اپنی باہر آئے کہ قرآن غیر مسلم کو دیا جائے، اور پھر باقاعدہ ایک سلسلہ چلا قرآن کو پہنچانے کا. گویا وہ قرآن جو ہمیں دیا گیا تھا اس لیے کہ تمام انسانیت سے شیئر کریں، اس پہ عمل کر کے کردار سے، عمل سے، اخلاق سے لوگوں کو بتائیں کہ یہ اللہ کا نظام امن ہے، تاکہ وہ اس کے نتائج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں اور اس کو پسند کریں. ہم نے خود بھی اس کو چھوڑ دیا. کیوں کہہ رہا ہوں میں چھوڑ دیا؟ کیونکہ نہ سمجھ کے پڑھا، نہ اس پہ عمل کیا. ہم نے کچھ آیتیں چن لی جن پہ ہم عمل کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. کتاب اکثریت کے ہاں اس وقت بھی بند تھی، آج بھی بند ہے. ہم تک ہی نہیں پہنچی تو انسانیت تک کہاں پہنچے گی؟ لیکن یہ ایک بہت بڑا انکلوسیو پوائنٹ ہے کہ یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے جو ہمیں دیا گیا تھا. اسی انکلوسیونیس کی ایک بہت بڑی تعلیم اس چھوٹی سی آیت میں چھپی ہوئی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو، تمام انسانوں کو، بنی آدم کو، چلڈرن آف ایڈم، ان کو قابل تکریم بنایا، ان کو عزت کے لیے پیدا کیا، ان کو عزت دینے کا ایک طرح سے ہمیں حکم ہے. تو اس روشنی میں اگر آپ دیکھیں کہ پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کری کہ ایک ہی مرد اور عورت کی اولاد ہیں، یعنی انسانیت کی برادرہڈ، اور پھر ہر انسانیت کی عزت، ہر انسان کی عزت، ہم کسی شخص کی بے عزتی نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا حکم ہے کہ ہمیں ہر انسان کی عزت کرنی چاہیے. ایک اور انکلوسیو پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن،
اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کی طرف سے دی گئی تھی۔ اب دیکھیے جن پیغمبروں کا نام بھی نہیں لیا گیا ان کے لیے بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کے اوپر جو ہدایت اتری ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ موسیٰ اور عیسیٰ پہ جو اتری اور دوسرے پیغمبروں کو ان کی طرف سے دی گئی تھی، اور اس سے اہم بات آگے یہ آ رہی ہے کہ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ وی ڈونٹ ڈسٹنگش amongst them، یعنی وہ کوئی بھی پیغمبر ہو، چاہے اس کا نام قرآن میں ہے یا نہیں، اس کے بیچ میں ہم فرق نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت تو ایک ہی جو آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد نحن لہ مسلمون، ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ یہاں جو واو ہے وہ نحن لہ مسلمون، یہ واو حالیہ ہے جو کیفیت بیان کرتا ہے، کیونکہ ہم یہ سب کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں، ان پہ لائی ہوئی کتابوں پہ لاتے ہیں، اور ان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو جب ان کے بیچ میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے تو آج جو ان کے امتی ہیں ان کے بیچ میں فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا انکلوژن کا پیغام ہے قرآن کا، جس کے لیے میں پھر جسارت کروں گا یہ کہنے کی کہ ہماری اکثریت شاید اس کو جانتی نہیں، اس لیے عمل نہیں کرتی۔ ہمارے یہاں گروپنگ ہے، ہماری یہاں سوچ یہاں تک چلی گئی ہے کہ ان کی مخالفت کرو۔ یہودیوں کرتے تھے ان کی مخالفت کرو، عیسائیوں کرتے تھے مخالفت کرو۔ یہ کنسیپٹ کہاں سے آ گئی؟ قرآن کی ایک آیت تو دکھا دیجیے، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کہاں مخالفت کی بات؟ کیونکہ قرآن سے ہٹ کے رسول اللہ جا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو قرآن کا تو پیغام یہ ہے کہ ہم ان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور اس سے تمام وہ پیغمبر بھی آگے جن کے نام بھی نہیں ہیں۔ اور یہاں یہ چیز آپ نوٹ کریں کہ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر علاقے میں اپنے نبی بھیجے ہیں، اور ہر زبان میں کتاب بھیجی گئی ہے۔ تو جہاں کہیں نبی سامنے بھی نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے کہ وہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن ہم یہ مان کے چلیں گے کہ اس علاقے میں یقیناً نبی آئے ہوں گے، اور ان کی جو کتابیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں عنصر ہوگا اس ہدایت کا جو آئی تھی۔ اور یہ جو نقطہ ہے میں اس کو پھر کہنا چاہوں گا کہ نحن لہ مسلمون، ہم اس کے مسلم ہیں، اللہ کے مسلم ہیں۔ ہم اللہ کے مسلم جب ہو سکتے ہیں جب اللہ کے احکامات کی اتباع کرتے ہیں۔ سین لام میم کا مادہ جو مسلم میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، وہ اتباع کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ سلامتی کے لیے استعمال۔ 8 مختلف معنی ہیں، مفاہیم ہیں سین لام میم کے مادے کے۔ ان تمام 8 معنی میں، مفہوم میں یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور یہ پوری تصویر دیتا ہے مسلم کی کہ مسلم کون ہے، اسلام کیا ہے۔ اس میں میرا ایک لیکچر ہے یوٹیوب پہ، ہو از مسلم، مسلم کون، اس میں پوری ان 8 معنوں کی تفصیل دی گئی ہے۔ آپ میں سے جو دلچسپی رکھتا ہو اسے دیکھ سکتا ہو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ تم ہمت نہ ہارو، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، اعلون میں سے رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کو میں نے آج کے پریزنٹیشن میں اس لیے چنا، اس مسلم فوبیا، اسلام فوبیا کے پس منظر میں، کہ آج دنیا کا پورا منظر نام ہم دیکھیں تو نہ جغرافیائی اعتبار سے، نہ سیاسی اعتبار سے، نہ علمی اعتبار سے، نہ معاشی اعتبار سے اعلون میں مسلمان کہیں نہیں دکھتا۔ ہم چیمپئنز کسی نالج فیلڈ کے نہیں ہیں، ہم کسی اکانومک سسٹم کے نہیں ہیں، ہم سیاسی طور پہ کسی بھی اعتبار سے اعلون میں ہمارا شمار نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں سوال کیوں نہیں اٹھتا کہ ایسا تو نہیں کہ ہم مومن نہ ہوں، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ ہی اعلون میں سے رہوں گے، اعلیٰ ترین ہوں گے، بہترین ہوں گے، یو ول بی دی بیسٹ آف دی بیسٹ اگر تم مومنین میں سے ہو، اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ مومن ہے کیا۔ ہم اکثر کہتے ہیں مومنین، جماعت مومنین، مومن ہے کیا؟ کہیں ہمارے یہاں اس پہ سمجھ میں کچھ، یعنی میں یہ کہہ دوں کہ تھوڑا سا سمجھ میں کمی رہی ہے یا رخ بدلا ہوا ہے۔ مومن ان کا مادہ الف میم نون ہے جو امن کا ہے، امن کی ضمانت دینے والا، جس پر بھروسہ کر کے انسان بے فکر اور محفوظ ہو جائے، امن عالم کا ضامن، گارنٹر آف ورلڈ پیس۔
یہ تاج العروج سے اقتباس ہے۔ ایمان ایک نظام امن ہے، اور آپ یہ بات نوٹ کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ نے اپنے لیے بھی مومن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کو بھی مومن کہتا ہے، کیونکہ وہ امن کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کا جو نظام اس نے دیا ہے اس پوری کائنات کو، وہ امن کا ضامن ہے۔ ہر چیز امن کے ساتھ ہے، پیس کے ساتھ ہے۔ قدرتی طور سے فساد نہیں ہوتے جو امن کے ضد ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا حکم ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس طرح مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، فاستبقوا الخیرات۔ اور یہ حکم ہے اللہ کا کہ خیر کے کاموں کی طرف ہمیں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا ہے۔ اب یہاں میں پھر توجہ چاہوں گا کہ ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے، کمپٹیشن ہمارے یہاں کس چیز کا ہے کہ کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اقتدار زیادہ ہے، گھر بڑے ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کس علاقے میں رہتے ہیں، ایڈریس کیا ہے، فنکشن اور شادیاں کیسے ہوتے ہیں، یعنی اسراف کے پیمانے، فضول خرچی کے پیمانے، ایگزیبیشنزم کے پیمانے کہ کون کتنے دکھاوے کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا اسلام سے کہیں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، بغاوت ہے، تکذیب ہے قرآن کی، کھلی بغاوت ہمارے سماج میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کے لیے کہتا ہے، اور دیکھیے ایک بڑی خیر کی چیز جو ہے وہ صلح ہے، وصلح خیر، اور صلح سے ہی عمل صالح بنا ہے۔ عمل صالح وہ تمام کام جو خود اپنی ذات میں اور سماج میں امن، توازن اور خوشگواریاں لائیں، جو ہر قسم کے فساد کا خاتمہ کریں، نیز قوانین خداوندی کے مطابق ہوں۔ انصاف ایک بہترین عمل صالح ہے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیس از بیسٹ، الصلح خیر، صلح میں خیر ہے، امن میں خیر ہے، کیا ہماری ڈسکورس میں ہے یہ چیزیں؟ کیا ہمارے ضابطۂ حیات میں ایک عام مسلمان کے اکثریت کی ہے یہ؟ اور یاد رکھیے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے، جب وہ خیر کا حکم دیتا ہے کہ سبقت لے جاؤ خیر کے کاموں میں، تو یہ حکم ہے، فاستبقوا، حکم ہے یہ اللہ کا کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، compete with one another in matters of welfare، عمل صالح کے لیے مستقل لگے رہو۔ اور انصاف کے سلسلے میں سورہ نحل 99 جو ہے، جس کا اکثر جمعے میں پڑھا جاتا ہے، اس کا پہلا حصہ ان اللہ یامر بالعدل ہے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے جسٹس کا، پھر حکم احسان کا، پاس والے کو دینے کا، 3 چیزوں کو کرنے کا حکم ہے، ان 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارا سماج بالکل الٹا ہے، جن 3 چیزوں کو کرنے کا حکم ہے وہ ہمارے یہاں بہت کم نظر آتی ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، فحش سے، منکرات سے اور بغاوتوں سے، وہ ہمارے یہاں ہے۔ جب ہم اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے تو وہی بغاوت ہے۔ اور فساد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ واضح طور سے منع کرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر واقعی تم مومن ہو، ان کنتم مومنین۔ پھر وہی امن کی بات آ گئی کہ اگر تم مومن ہو تو فساد مت پھیلانا۔ اب دیکھیے فساد تو بہت سارے طرح کے ہیں۔ پہلا فساد ہماری زبان سے ہوتا ہے، جب آپ زبان سے اچھا نہیں بولتے، جب آپ لوگوں کو طعنے دیتے ہیں، جب آپ غیبت کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کو پرووک کرتے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کے احکامات تو بالکل اس کے الٹے ہیں، جیسے میں نے ابھی ایک آیت دکھائی ہے، سلائڈ دکھائی کہ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ کا حکم ہے ہر ایک کی عزت کرنی ہے۔ جب عزت کرنی ہے تو ہم اس کی بے عزتی زبان سے بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد قرآن کا واضح حکم ہے قل لعبادی یقولوا التی هی احسن، کہ جب بھی تم بات کرو زبان سے بہترین بات نکالو۔ قول سدید کی بات کہی گئی ہے کہ سیدھی بات کرو جب بات کرو۔ قرآن منع کرتا ہے ایک دوسرے کو طعنے دینے کو، قرآن منع کرتا ہے غیبت کو، چھیٹے بازی مذاق کرنا، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، ہمز و لمز کیا ہیں؟ سامنے مذاق میں چھیٹے بازی کرنا، جس کو ہم کسنا، مذاق اڑانا کہتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ ہمز و لمز میں جو لوگ مبتلا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ جہنمی ہے، ویل میں جائیں گے، یہ بہت خطرناک علاقہ جو جہنم کا ہے۔ تو یہ زبان سے ریلیٹڈ، اخلاق سے ریلیٹڈ چیزیں جس کو قرآن اسٹرکٹلی منع کرتا ہے۔
لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے مسلم سماج کی اکثریت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ قرآنی عمل نہیں ہے، یہ اسلامی عمل نہیں ہے، مسلمانوں میں جاری ہے. کہاں سے آیا؟ شاید نفس کی اتباع سے، کیونکہ نفس اکساتا ہے ان چیزوں کے لیے کہ اچھا اس نے برا کہہ دیا، اس نے ایسا کہہ دیا، اس سے زیادہ دو. اور کوئی نہیں دیتا تو ساتھی، رشتہ دار، دوست کہتے ہیں کہ بھائی واہ تم تو بالکل ایسے ہی آدمی ہو. میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا یہاں پر کہ تم تو سن کے چلے آئے، اس نے تمہیں اتنا کچھ کہہ دیا، تم نے جواب نہیں دیا، تھپڑ لگاتے ایک پلٹ کے. ایگریشن تک کی بات ہوتی ہے. سن کیسے لیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ اچھی بات نکالنی ہے، کوئی کچھ بھی کہے. دیکھیے ہمارا بیہیویئر، ہمارا کردار دوسرے کا ریفلیکشن نہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم مسلم ہیں تو ریئیکشنری ہم نہیں ہو سکتے. اگر دوسرا برا کر رہا ہے تو مجھے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے. اگر میں اس کا مسلم ہوں، وَنَحْنُ لَهُ مسلم، اگر میں اللہ کا مسلم ہوں، اس کی اتباع کرتا ہوں. دیکھیے یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ امن، ایمان اور مومن کی بات ہم نے کری. نظام امن ہوتا ہے جب آدمی ایمان لے کے آتا ہے. اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نظام ایمان میں آ گیا، نظام امن میں آ گیا. اب میں ضمانت دوں گا ہر طرح کے امن کی. جب میں ہر طرح کے امن کی ضمانت دے رہا ہوں تو میں فساد نہیں پھیلا سکتا، نہ زبان سے پھیلا سکتا ہوں، نہ اپنے عمل سے پھیلا سکتا ہوں، نہ. اور عمل میں ایک بڑا اہم جو آج کل کے لیے خاص طور سے اہم ہے وہ ہے فضول خرچی ہے، اسراف، دکھاوا. یہ فساد ہے. قرآن مسرفین کو مفسدین کہتا ہے، مفسدین کو ظالم کہتا ہے، اور ظالم کے لیے جہنم کی گارنٹی ہے کہ ہم فیہا خالدون، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ دیکھیے کڑی کہاں تک ملتی ہے. قرآن کے احکامات سے ہٹ کے ہم اپنے اوپر جہنم لازم کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ قرآن کو نہیں سمجھتے، ان باتوں کو نہیں مانتے، لہٰذا ہم اس خوش فہمی مبتلا رہتے ہیں کہ ہم تو، بلکہ یہ بہت بڑا تعصب ہے ہماری اکثریت میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان گھر میں پیدا ہوا اس لیے مسلمان ہے، نام مسلمان رکھ دیا گیا اس لیے مسلمان ہے. نحن لہو مسلمون والی بات تو نہیں ہے. تو مومن جو ہے جب وہ ایمان لاتا ہے تو اللہ کے نظام امن میں آتا ہے اور امن کی پلیج لیتا ہے، یہ گارنٹی دیتا ہے کہ میں اب اس امن کو پرپیچویٹ کروں گا، میں امن کے ساتھ رہوں گا، اپنی ذات میں بھی، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بھی، اور پورے سماج میں، پورے ملک میں، اس پورے دنیا میں امن کا ضامن رہوں گا. آئی ول انشور کہ پیس رہے. اس کے بعد میں اللہ کے اس نظام امن کو سیکھتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا چلا جاتا ہوں. یہاں دیکھیے جو قرآن کا حکم ہے، جو قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کیا چیز ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. اللہ کے نظام امن میں آنے کے بعد ہمارے مسلم ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے. مسلم میں، اسلام میں سین لام کے مادے کا جس کا میں نے ذکر کیا، اتباع کا پہلو یہاں پہ آتا ہے. امن کے، ایمان کے مادے میں اتباع نہیں آتی. اتباع کی شروعات سین لام کے مادے سے ہوتی ہے. جب اسلام میں پورے آنے کے لیے آپ اسلام کا عمل شروع کرتے ہیں، اسلام پہ عمل کرتے ہیں. اور یہ پروسیس جو ہے اسلام میں پورے کے پورے آنے کا، یہ ہر فرد کی پوری زندگی چلتا ہے. کیونکہ اپنے زندگی کے ہر دور میں، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل اس کے سامنے آتے ہیں، جب ان پہ وہ عمل، ان کا مقابلہ، ان کا سولوشن اللہ کے احکامات کے حساب سے لاتا ہے، تو یہ اس کا اسلامائزیشن ہے، اس شخص کا، اس فرد کا، اس نفس کا. اس طرح نفس کی گروتھ ہوتی ہے. تو ادخلوا فی السلم کافہ کا سلسلہ ہر انسان کے زندگی تک چلتا ہے، مرتے وقت تک چلتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے زندگی کے ہر پہلو میں، کیونکہ دیکھیے ہر عمر کے، ہر وقت کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. تو جیسے بچپن کی عمر ہے جس میں ہم حصول علم میں لگتے ہیں، ایک تو لگنا ضروری ہے کیونکہ علم کا حصول ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے. پھر اس میں جو سورہ نمل میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے پوچھے گا کیا کذبتم بھی آیاتی ولم تحیطوا بہا علما، تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا بنا ان کا علم احاطہ کیے. یعنی آیات کا علم احاطہ کرنا اللہ تعالیٰ کو مقصود بھی ہے اور پسند بھی ہے. وہ یہ کہتا ہے اس بات کو، اور اس کے بعد جو یہ حصہ ہے کہ اما ذا کنتم تعملون، کہ تم کر کیا رہے تھے، واٹ واز اٹ یو ڈیڈ، اگر تم نے یہ نہیں کیا. اور کون سی آیات کا علم احاطہ؟ قرآنی آیات کا بھی اور کائناتی آیات کا بھی. اسی طرح جب وہ بچہ بڑا ہوا، جوانی کے حصے میں گئے،
تو جوانی کے معاملات، شادی بیاہ کے معاملات، اس میں اگر آپ قرآن کے کہنے پہ اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو یہاں آپ اس عمر کے ساتھ اسلام کی سدا مہانگ ہو رہے ہیں۔ تو یہ پورا پروسیس ہے جو چل رہا ہے، اور کسی بھی طرح کے فساد کو پھیلانے کے لیے قرآن ہمیں منع کرتا ہے اگر ہم مومن ہیں، کیونکہ قدرتی بات ہے اگر ہم مومن ہیں، نظام امن میں ہیں اور یہ وعدہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پلیج لے چکے ہیں کہ ہم امن میں رہیں گے، امن قائم کریں گے، تو یہ لازمی ہے کہ ہم کسی طرح کا فساد نہیں پھیلا سکتے۔ اور یہ فساد جو ہے یہ بہت طرح ہے، اس کی وضاحت بہت بڑی ہے، اور اس میں بھی میں یہ عرض کروں گا کہ میرا ایک لیکچر اس میں یوٹیوب پہ ہے، یہاں اس وقت اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیز مثال کے طور پہ ایک چیز میں ضروری سمجھتا ہوں کہنا کہ اس وقت ماحول کا ایک مسئلہ ہے پوری دنیا میں، اور کائنات کے جو وسائل ہیں ان کا استحصال، ایکسپلائٹیشن جس طرح سے انسانیت نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں پورے اس زمین کا، اس سیارے کا وجود خطرے میں ہے۔ یہ ایک فساد ہے جو پھیل رہا ہے، ہم اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے، ہم اس کو سنبھالنے کی کوششیں اتنا ایکٹیولی نہیں کرتے جتنا ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ کرتے ہیں۔ پوپ فرانسس کو دیکھ لیجئے، ان کے کتنے زبردست ایک پورا مہم چلتی ہے، پوری کرسچینٹی انوائرمنٹ کے ماحول کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ دیگر مذاہب بھی، ہمیں یہ ہندوازم میں مل رہا ہے، سکھزم میں ملتا ہے، جین بھی کرتے ہیں، جوز بھی کر رہے ہیں، لیکن مسلمان سماج بہت پیچھے ابھی ان چیزوں میں، نہ انیشیٹو لیے گئے ہیں، نہ اس طرف، یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ یہ میں نے آیت اس لیے چنی ہے کہ یہ ایک بہت بڑے آج کے فساد کو ایڈریس کرتی ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب یہاں دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں کہیں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان کے خلاف کفر رکھا جا رہا ہو، تو اس گروپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو صرف اتنی دیر کے لیے الگ ہونے کو کہہ رہا ہے جب تک کہ وہ موضوع نہیں بدلتے۔ یعنی قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات اور اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، آپ ان سے بھی پرماننٹلی ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کا مذاق اڑانے کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسلٹ کا ہائیسٹ لیول ہے۔ یہ نبی کی بے حرمتی اور بے عزتی اس کے بعد آتی ہے، کیونکہ پہلے اللہ ہے، اس کے بعد نبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے خلاف کفر رکھا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو بھی اس گروپ سے آپ پرماننٹلی ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتے۔ تو کس طرح سے ہم اللہ کی یا نبی کی مذاق اڑانے والوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیتے ہیں، کمر بستہ ہو جاتے ہیں، پورا فساد کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو یہاں سے بھگاؤ، اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو۔ یہ کون سے قرآن سے اور کون سے اسلام سے ہے بات؟ یہ بات پھر وہ یہ ہے کہ میری خود ساختہ چیزیں ہیں جو کس وجہ سے میں نے لی مجھے نہیں پتا، لیکن قرآن تو ہمیں واضح طور سے یہ سمجھا رہا ہے اس بات کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ اگر داعی ہیں، آپ پیغام حق رکھتے ہیں، آپ کے پاس ایک ایسا سسٹم ہے، نظام امن ہے جس سے سب جگہ امن قائم ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ کو جن لوگوں تک پہنچانا ہے، ان سے اگر آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو ان تک وہ بات لے کے کون جائے گا؟ وہ تو چیز وہیں اسی طرح رہے گی۔ کوئی گروپ، کچھ لوگ اگر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں ان کی یا تو انڈرسٹینڈنگ میں کمی رہی ہے، ان تک بات ٹھیک سے نہیں پہنچی، یا وہ سمجھ نہیں پا رہے، یا شاید انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب اس چیز کو درست کون کر سکتا؟ وہی کر سکتا ہے ان چیزوں کو جانتا ہو۔ یعنی آپ اگر ان سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو وہ تو پرماننٹلی اسی کنسیپشنس میں رہیں گے، انہیں کنسیپٹس کے ساتھ رہیں گے جن کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر آپ ان سے کنیکٹڈ ہیں، آپ ان سے جڑے رہیں، اور جڑے ہوئے شکل میں رہیں، مسلم شکل میں، یعنی آپ کا اخلاق بہترین ہو، آپ کے معاملات ان کے ساتھ بہترین ہو، آپ ان کے غم خوار ہوں، آپ ان کے ساتھی ہوں، آپ ان کی خدمت کرتے ہوں، آپ ان سے انسانیت کا، بہن بھائیوں کا رشتہ رکھتے ہوں، تو یقیناً اول تو دیکھیے اگر یہ چیزیں رہیں گی تو بڑا مشکل ہے کہ اس طرح کی چیزیں وجود میں آئیں۔ جب سماج کے اندر ہیلدی ریلیشن شپس رہتی ہیں، غلط فہمی نہیں رہتی، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کی نیگیٹیوٹی آئے۔ لیکن اگر آئے بھی تو ہمیں اسے اس طرح ٹیکل کرنا ہے کہ ہمیں جب ان سے پرماننٹلی ڈسکنیکٹ ہونے کو منع کیا جا رہا ہے تو نفرت کا کیا اینگل آتا ہے، برا کہنے کا کیا اینگل آتا ہے۔ بلکہ یہ جو ایک آیت ہے قرآن کی
کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے انہیں گالیاں نہ دو. یہ اسٹرکٹلی ہمیں منع کرتی ہے کہ غیر اللہ کو جو لوگ ان کے جو بھی عقائد ہیں، جو بھی آستھائیں ہیں، جو پریکٹسز ہیں، ان کو ہمیں برا نہیں کہنا. اور یہ جو ملتی ہے اسی حکم سے اللہ کے کہ لقد کرمنا بنی آدم. جب آپ ہر انسان کی عزت کریں گے تو اس کے عقائد کی بھی عزت کریں گے، اس کے پسند ناپسند کی بھی عزت کریں گے. آپ ان کے خداؤں کو برا نہیں کہہ سکتے، اللہ نے منع کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر جو سماج کرتا ہے، اور اگر وہ مسلم سماج ہے جو اس کو کرنا چاہیے، تو کہیں سے بھی نہ مسلم فوبیا کا اینگل لائے گا. اسلام فوبیا تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ اسلامی تعلیمات ہے، اسلامک ٹیچنگس ہیں. بس قسمت یہ ہے کہ پریکٹس نہیں ہو رہی. اکثریت مسلم سماج کسی بھی ملک میں ان کو پریکٹس نہیں کرتا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ان کو جانتا ہی نہیں. کیوں نہیں جانتا؟ کیونکہ وہ قرآن سے ڈسکنیکٹڈ ہے. اسلام کے نام پہ اس کو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کچھ اچھی پریکٹسز جو اس نے اپنے سماج سے یا سیکھ لی ہیں، لیکن آرگنائز وے میں قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس تک نہیں پہنچی، کیونکہ قرآن سے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے. اب برائی کے تعلق سے ایک بہت اہم آیت ہے یہ، جو یہ کہتی ہے کہ بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی تھی وہ بہترین دوست بن گیا. اور یہ صفت یعنی یہ عادت، یہ بیہیویئر، یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو پرزیویرنٹ ہیں، پیشنس کے ساتھ. کیونکہ صبر جو ہے وہ ڈٹے رہنے کا نام ہے، ہمت چھوڑنے کا نام نہیں ہے. یو کنٹینیو یور ایفرٹس، آپ کامیاب ہوں گے. کس چیز کی ایفرٹ کریں؟ کہ جب کسی نے آپ کے ساتھ برائی کری تو پہلی ایفرٹ تو آپ کو اپنے نفس پہ، اپنے جذبات پہ قابو پانے کی ہوگی کہ مجھے اس بدی کا، اس برائی کا، چاہے وہ ہاتھ پیر سے ہو، چاہے زبان سے ہو، برا جواب نہیں دینا، بلکہ اس کا بہترین جواب دینا ہے. آپ اگر بدی کا جواب، بری بات کا، برے عمل کا جواب بہترین بھلائی سے دیں گے، اچھے عمل سے دیں گے، اچھے قول سے دیں گے، تو آپ دشمنوں کو جیت لیں گے. یو ول ون ہارٹس. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی کسی انسان کا بنایا ہوا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ اس خالق کا ہے جس نے انسان کو بنایا، انسان کی سائیکی بنائی، وہ انسان کو جانتا ہے. اور اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ آپ میں پیشنس ہو، پرزیویرنس ہو، آپ ڈٹے رہیں، جمے رہیں اپنے سسٹم پر. اس بات سے نہ لیں کہ میں تو بار بار اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ برا کیے جا رہا ہے. دیر از اے لمٹ ٹو اٹ. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے، اگر مجھے قرآن پہ یقین ہے، اللہ کی بات پہ یقین ہے، یہ مانتا ہوں میں کہ اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی، یہ قول صادق ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، جو میں زبان سے تو کہتا ہوں لیکن میرے عمل میں کیوں نہیں دکھتا. اب یہاں پہ اگر ان پیچھے جو 3 آیتیں میں نے دکھائی ہیں، ان پہ آپ اگر غور کریں کہ اللہ کی کہیں آیتوں کا مذاق اڑ رہا ہے، کفر بکا جا رہا ہے، تو ان سے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا، اور برائی کا جواب بہترین بھلائی سے دینا. تو اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو آج جو ہماری کمیونٹیز کی میجورٹی کا ری ایکشن ہے وہ غیر اسلامی ہے. اور یہاں ہم دوہرے گناہ کا شکار ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، کلیم یہ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ساتھ ہی ہم اسلام کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں. کیونکہ اگر ہمارے رویے اور ہمارا کردار یہ نہ ہوتا تو اسلام و فوبیا کی کنسیپٹ نہ اٹھتی. دیکھیے میں پولیٹیکل اینگل کو پھر الگ کر دوں، کیونکہ وہ چیزیں تو امپلانٹڈ ہوتی ہیں، سوچی سمجھی ہوتی ہیں، جان کے کی جاتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم موقع ہی کیوں دیتے ہیں، ہم رائے بھی کیوں دیتے ہیں جو پربت بنایا جائے اس کا. ہم اتنی سی بات بھی کیوں کرتے ہیں جس کو بلو آؤٹ کر کے آج کل کی میڈیا یا جو بھی سمجھیے ایسے ایلیمنٹ ہیں جن کو میں اینٹی سوشل کہوں گا، اینٹی مسلم نہیں کہوں گا، کیونکہ سماج کے دشمن ہوتے ہیں. ہم موقع کیوں دیتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بے اثر ہو جاتے قرآن کے احکامات کے تئیں کہ ٹھیک ہے بھائی، کوئی آدمی اگر میرے نبی کا مذاق اڑاتا ہے، میرے اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ اس کی سوچ ہے، بلکہ مجھے سوچنا چاہیے کہ اس کی سوچ کیوں ہے. کین آئی ہیلپ اٹ سم ویئر؟ مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے کہ میں اس ذہن کو کم از کم ایک دوسرا ویو پوائنٹ، آلٹرنیٹو تو اسے دے سکوں کہ وہ اس پہ غور کر سکیں. یہ اپروچ جو ہماری ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان ہی نہیں اسلام بدنام ہوتا ہے، وہ بڑی حد تک ہماری اپنی کرنی ہے. میں معافی چاہتا ہوں اس کی، لیکن یہ حقیقت ہے. اور اگر ہم اس ایک مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں تو
تو اس مسئلے کو آبجیکٹیولی انالائز کر کے اس کا سولوشن نکالنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر اس ڈسکورس کا یہ کسی بھی گفتگو بے معنی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا مسئلہ صرف یہ ہوگا ہم دوسروں کو الزام دیں، ان کو برا بھلا کہیں اور یہ کہیں کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہمیں ایسے دکھایا جا رہا ہے، نہیں، آبجیکٹیولی ہمیں یہ دیکھنا ہے، کیونکہ واقعی جو چیز دکھ رہی ہے اسے ہم منع نہیں کر سکتے، وہ آنکھوں دکھی ہے، سامنے دکھ رہی ہے۔ اور ان سب کے بعد جو احسان کا حکم ہے، بہت واضح حکم ہے قرآن کا، وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ آگے یہ کہا گیا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، یعنی اف یو آر ڈوئنگ گڈ ٹو ادرس، زبان سے، عمل سے، مال سے، ہر طرح سے اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہے اور اللہ آپ سے محبت بھی کر رہا ہے، دونوں بہت بڑے اعزازات ہیں۔ اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ ان چیزوں کو ہم مانگتے تو بہت ہیں دعاؤں میں، لیکن اس کا فارمولا قرآن میں دے رکھا ہے کہ ڈو گڈ ٹو ادرس، وَأَحْسِنُوا، بہت چھوٹا لیکن بے حد جامع حکم ہے، وَأَحْسِنُوا، ڈو گڈ ٹو ادرس۔ اس میں دشمن بھی شامل ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہیں جو آپ کو برا کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم احسان کا رویہ ان کے ساتھ نہ رکھو جو تمہیں برا کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھا کرو، ہر ایک کے ساتھ، کیونکہ قرآن پہلے ڈیفائن کر چکا کہ انسانیت ایک برادری ہے، سب آپس میں بہن بھائی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس آیت میں ہے، میری آخری سلائڈز میں ایک حصے میں سے ہے کہ ہم کتاب کے ایک حصے میں عمل کرتے ہیں، دوسرے پہ نہیں کرتے۔ آج قرآن کے احکامات ہم نے جو چنے ہیں اپنے لیے، وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے، کتب علیکم الصیام ہے، یعنی ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، یہ فرض ہیں، پورے اہتمام سے ان کی ادائیگی ہونی چاہیے، لیکن یہ تمام احکامات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پورا قرآن جو ہم پہ فرض ہے، قصص 85 میں بات کی گئی ہے، جہاں ہمیں یہ حکم ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع صرف قرآن کی کرنی، کسی اور چیز کی نہیں کرنی۔ اس کے ہوتے ہوئے اگر ہم چند احکامات کو چنتے ہیں تو قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہو گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو یہاں اصل میں ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہمیں مسلم فوبیا سے لڑنا ہے، کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ یہ بھی قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔ We have to change ourselves۔ مجھے یہ کہنے دیجیے کہ اگر آپ کو برا لگتا ہے کہ لوگ اسلام کے مسلمانوں کو برا کہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں آئینہ دیکھنا ہوگا، خود احتسابی کرنی ہوگی۔ We will have to do self introspection کہ یہ الزامات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ This is what we have been doing for centuries۔ صدیوں سے ہم یہ حرکتیں کرتے آ رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ نہیں سدھریں گے تو حالات مزید خراب ہوں گے، کیونکہ کی کر بو کے ہم کبھی بھی آم کی فصل نہیں کاٹ سکتے۔ اور آخری سلائیڈ یہ ہے جو بہت پازیٹیو ہے، میں پازیٹیو نوٹ پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے وعدہ فرمایا تم سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ یعنی اگر ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے 1000 سال حکومت کری، ہم نے اتنی حکومت کری، پدرم سلطان بودھ کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد تو یہ تھے، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم 1000 سال پہلے کے سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیسے کیسے سائنسداں دیے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اگر الگورتھم الخوارزمی نہ دیتا تو کمپیوٹرز نہ ہوتے، صحیح ہے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پھر واپس وہاں آ سکتے ہیں اگر ہمارا ایمان عمل صالح کے ساتھ جڑ جائے۔ دیکھیے ایمان کے ساتھ عمل صالح ہمیشہ آیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جگہ جگہ ایمان کے ساتھ، کیونکہ ایمان تو نظام امن میں آنا ہے، اور امن میں آنے کے بعد آپ نے خیر کے کام شروع کر دیے، فسادات کو ختم کرنا شروع کر دیا، زبان سے، عمل سے، مال سے، ہر طرح سے، تو پھر آپ کی جو نشو و نما ہوتی ہے، جو شخصیت آپ کی بنتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے جس سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا، اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ حالت خوف امن سے بدل جائے گی جب آپ مومن ہو جائیں گے، امن کے نظام کو انشور کریں گے، امن کے ضامن ہو جائیں گے، بس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ بڑی اہم بات ہے جو کہی گئی ہے کہ سبمٹ ٹو اللہ اونلی۔ جب ہم کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اب وہ حکم تو قرآن میں ہے۔ جو قوم زبان سے یہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے حکم کو مانتا ہوں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتی ہے، لیکن قرآن کو نہیں جانتی، اللہ کے حکم کو نہیں جانتی، تو کیسے مومن ہو جائے گی، کیسے مسلمان ہو جائے گی؟ تو ان تمام آج کے مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ ایک مضبوط
تحریک جو ممبر مسجد گھر گھر چلے کہ مسلمانوں قرآن سے جڑو، قرآن کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن کی طرف نہیں لوٹے، قرآن کو سمجھے نہیں اور اس پہ عمل نہیں کیا تو ادخلوا فی السلم کافہ والا مرحلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا، ہم پورے اسلام میں آ نہیں رہے، کیونکہ پورے اسلام کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی روش بدلیں گے تو یقیناً دنیا کا مزاج بدلے گا، آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔